العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی العلم العلم نور العلم العلم the knowledge is light the knowledge is light الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھولوں میں سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ علم دین کا گویا خزانہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے تاکہ آپ ان سوالات جوابات کو لکھ کر اپنے پاس بھی علم دین کا خزانہ جمع کر لیجیے۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ 11واں سلسلہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور اور حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی ہیں۔ اور یاد رہے یہ پری کوارٹر فائنل ہے، آج ناک آؤٹ مقابلہ ہے۔ ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جانا ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو سکتی ہے، جدا ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدا کون سی ہوتی ہے۔ حیدرآباد والے حیدرآباد واپس خوشی خوشی جاتے ہیں، یا مرکز الاولیاء والے جاتے ہی داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں۔ ویسے داتا دربار پہ دونوں صورتوں میں حاضری کی نیت کر ہی لیجئے، اور آپ بھی سخی عبدالوہاب شاہ پہ حاضری کی نیت کر لیجئے۔ بزرگوں کے مزار پر تو ہر حال میں برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آج کہاں کون سی ٹیم جو وہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن کل کا سلسلہ، آج بہت سارے ہمارے پاس فیڈ بیک کے میسیجز بھی تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، ان کے بھی اس طرح کے کچھ تاثرات ملے کہ کس طرح سردار آباد جیسی فیوریٹ ٹیم کو سکھر کی ٹیم نے پیچھے چھوڑا، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ بہت امیزنگ سلسلہ تھا۔ اس سلسلے کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 سوال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ کفر کے کیا معنی ہے؟ لغوی معنی ہے انکار کرنا، اچھا، اور اصطلاحی معنی جو ہے شرع میں جو استعمال ہوتے ہیں، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، آپ نے کہا انکار کرنا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ انکار کرنا نہیں بلکہ کسی شے کو چھپانا کفر کہتے ہیں۔ سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں اور سکھر والے 18 نمبر پر ہیں۔ سبز، ہائے ہائے، سبز پسند کیا ہے جناب۔ بتائیے سبز کے پیچھے کون سا لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے؟ مدد کی طرف جائیں گے جی، چشمے والے اسلام بھائی چلیں جناب۔ جنت البقی، جنت البقی انہوں نے کہا ہے، ذرا درست کیجئے، بتائیے کہ جو انہوں نے کہا ہے درست کہا ہے یا نہیں کہا۔ جواب درست دے دیا ہے، مدد کام آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسجد نماز کا طریقہ، قبلہ، قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، جواب درست دے دیا ہے۔ امیزنگ، بہت بڑی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے پہنچیں گے، ماشاءاللہ زبردست طریقے سے، پہلے قبلہ اور پھر 2 قبلے، مسجد قبلتین، بیوٹیفل جناب۔ کچھ قسمت بھی لگتا ہے ساتھ دے رہی ہے۔ سکھر کے اسلامی بھائی 40 نمبر پر پہنچ چکے ہیں، اور سردار آباد کے اسلامی بھائی فیصل آباد 39، 1 نمبر کا فرق ہے۔ 3 نمبر مدنی کسوٹی۔ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ لا سب کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا
اللہ نگران شورا آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ سردار آباد والے پھنس گئے جناب. جواب دینا چاہ رہے ہیں 4 نمبر یا 0 نمبر بتائیے. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حابیل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ سلسلے کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. 44 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے, 46 نمبر ہیں سکھر والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے اور سیگمنٹ آخری ہے. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. اب فیصلہ شاید انہی کی باری میں ہو جائے گا. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد میں نہیں جیتا تھا. غلط. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. 5 سوالات کے جواب دیے ہیں. نتیجہ مقابلے کو کہیں بھی کر سکتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. انبلیویبل. یہ مقابلہ اب دولے میاں کے سر پر. یار یہ غلط کیا آپ نے. آخری تو ادھر نہیں رکھنا تھا ان کو یار. سارا برڈن دولے میاں پہ ڈال دیا ہے. چلیں بہرحال پہلے ریلیکس ہو جائیں. کوئی بات نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, خوشیاں نصیب کرے. مقابلہ اپنی جگہ پر ہے, ٹینشن لیجئے گا نہیں. 3 نمبر اگر آپ لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور اگر 4 نمبر آپ لیتے ہیں تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. کم از کم 3 لینے ہیں, اس سے زیادہ لیں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. غور و خوض سے جواب مگر جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی مکالمے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ نہیں ہوتا. صحیح. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے. غلط. اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. دولے میاں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. انبلیویبل. اذکر اللہ. نمبر فیصل آباد مکی کے. دونوں آخری اسلامی بھائیوں نے 5 پورے نمبر حاصل کیے, کمال کیا. اور 58 نمبر سکھر مکی کے اسلامی بھائیوں نے. جناب اللہ اللہ اللہ. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش کے سلسلے نے یوں سمجھیے کہ کئی آنکھوں کو نم بھی کیا, کئی چہروں پر مسکراہٹیں بھی آئیں, کئی دل بے قرار بھی ہوئے اور کئی دلوں میں خوشیاں بھی داخل ہوئیں, اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ٹیموں کی رخصت کا وقت ہے. کچھ اسلامی بھائی بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنے شہر اپنے محلوں سے یہاں آتے ہیں. یقیناً ہر کوئی یہاں سے جیت کر تو نہیں جا سکتا, لیکن نیت ہماری جیتنے ہارنے کی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت علم دین گھر گھر پہنچانے کی ہونی چاہیے. مجھے بہت امید ہے کہ انہی نیتوں کے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور داتا نگر سے اور ماشاءاللہ حیدرآباد سندھ زمزم نگر سے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہوں گے. ان کا سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے. یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 7 کا 11واں سلسلہ ہونے جا رہا ہے مرکز الاولیاء لاہور اور باب الاسلام کے پیارے شہر حیدرآباد زمزم نگر سے. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. جی دس سوال ہونے ہیں. 2 سوال, 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا. 25 سیکنڈ ہوں گے. مشورہ کر کے جواب دیجئے, جلدی نہ کیجئے. مگر غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر حاصل نہیں ہوگا. یاد رہے کہ آج کا سلسلہ بھی کل کی طرح انہی سیگمنٹس پر مشتمل ہے جو کل ہوئے تھے. کچھ نئے سیگمنٹس بھی کل سے ہم نے شامل کیے ہیں. ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر, کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا عشق کے بول. تیسرا مرحلہ ہوگا درست کیجئے. یہ نیا مرحلہ شروع کیا گیا ہے. پھر قرآنی معلومات, سمجھائیے مگر اشاروں سے, انتخاب کیجئے, یہ بھی کل سے نیا اضافہ کیا گیا ہے. اور پھر سفر ہوگا مگر اکیلے مگر کچھ الگ انداز میں. باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جب کان بجنے لگیں یعنی ان میں سنسناہٹ یا بھنبھناہٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کانوں کے اندر سنسناہٹ محسوس ہو تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے کان بجنے لگیں تو مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ نبی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور میں اپنی امت کو پکار رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو محسوس ہو کہ میرے کان بج رہے ہیں تو یہ وہی آواز ہے جو قبر منور سے بلند ہو رہی ہے اور تمہاری سماعتوں سے، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے، تو اس وقت فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی! آج دنیا سے پردہ فرما کر بھی ہم گناہ گاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی، روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھ لیا کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایسے بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے سن رہے ہوں جو تنگ دست ہوں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوں، رزق کی تنگی کا شکار ہوں۔ درود پاک اپنا معمول بنائیے اور محتاجی کو، تنگ دستی کو دور کیجیے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا، اس کا خوف ہے، برے خاتمے کا خوف۔ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ درس حاصل کریں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدنی مرکز میں یا مدنی چینل پر جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر، تمام ان معاملات کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ تو ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے، اذان ہو اپنے کام کاج چھوڑ دیں۔ اسلامی بہنیں بھی گھروں میں اگر بیٹھی ہیں، عاشقان رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اگر اذانوں کی، تو فوراً کام کاج چھوڑیں، اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیے۔ بتائیے امامت کی شرائط کتنی ہیں؟ امامت کی 6 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، قراءت اور معذور نہ ہونا۔ قراءت کا صحیح ہونا، مرد ہونا اور معذور نہ ہونا۔ امامت کی 6 شرائط ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور سے سن لیجئے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں صفحہ نمبر 119 پہ یہ لکھا ہے، جو شخص شرعی معذور نہ ہو اس کے امام کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، پاگل نہ ہو وہ، مرد ہونا نمبر 4، نمبر 5 قراءت صحیح ہونا، اور نمبر 6 شرعی معذور نہ ہونا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب سوال ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں سے، نجاست حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ سے مراد وہ گندگی اور نجاست ہے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن اس کو قرآن اور احادیث کے اندر جو ہے وہ نجاست قرار دیا گیا ہے۔ کوئی مثال؟ وضو اور غسل کا نہ ہونا، غسل کا نہ ہونا۔ جی، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا، نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی، نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے، غسل کی ضرورت ہو غسل کر لیا جائے۔ جہاں وضو کرنا لازمی ہو وہاں وضو کر لیا جائے، جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کر لیا جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ قبرستان جو جاتے ہیں غور سے سن لیجئے کہ افضل وقت کون سا ہے، کوشش کریں کہ ان افضل اوقات میں جائیں۔ جی، اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ سے پہلے، اور اگر ہفتہ کے دن ہو تو طلوع آفتاب تک، اور اگر جمعرات کے دن ہو تو ایک قول کے مطابق اول وقت میں اور ایک قول کے مطابق آخری وقت کے اندر۔ اور بھی کچھ راتیں ہیں؟ اور شب برات، شب قدر، عیدین کے موقع پر بھی
जाना मुस्तहब। अगर जुमा के दिन किसी को कब्रिस्तान जाना है तो नमाज जुमा से पहले जाना अफजल है, और हफ्ते के दिन तुलुए आफताब तक जाना अफजल है। जुमेरात को दिन के अव्वल वक्त में और बास के नज़दीक आखिर वक्त में अफजल है। इसी तरह मुतबर्रिक रातों में भी ज़ियारत अफजल है, मसलन शब बारात, शब कद्र वगैरह। यूं ही ईदैन के दिन यानी दोनों ईदों के दिन और अशरा ज़ुल्हिज्जा में भी बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़ियारत कुबूर के लिए ये अफजल औकात तो बताए, दिन कौन सा अफजल है? जुमुआ। ज़ियारत के लिए सबसे अफजल रोज जुमा का दिन है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की, वालिदैन की, जिनके दुनिया से वालिदैन चले गए और उनकी कब्रों की हाजिरी को जाते हैं, फातिहा पढ़ने जाते हैं, और ख़ास तौर पे जुमे के दिन जाया करें। रिवायतों का मफहूम है कि जिसने अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक की कब्र को जुम्मे को उनकी ज़ियारत की और यासीन शरीफ पढ़ी, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। अच्छा, अब बताइए गम दूर करने और अकल बढ़ाने का क्या नुस्खा है? हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने कपड़ों को साफ़ रखे, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, उसके गम कम होंगे, और जो इतर इस्तेमाल करे उसकी अकल बढ़ेगी। क्या खूबसूरत बात है कि गम दूर कैसे होंगे और अकल कैसे बढ़ेगी। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो अपना लिबास साफ रखे उसके गम कम हो जाएंगे, और जो खुशबू लगाए उसकी अकल में इजाफा हो जाएगा। तो अब साफ सुथरे लिबास पहना करें, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो खुशबू लगाएं, अकल में इजाफा होगा तो इस नीयत से भी खुशबू लगा लिया करें कि अकल में इजाफा होगा तो मजीद इल्म दीन हासिल करूंगा, तो इंशाअल्लाह खुशबू लगाने की बरकतें भी मिलेंगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस अंदाज से हदीस पाक की ताज़ीम फरमाया करते थे? इमाम मालिक अलैहिर्रहमा जब हदीस बयान करने का इरादा करते तो वज़ू करके 2 रकात नफिल पढ़ते, इसके बाद दाढ़ी मुबारक में कंघी करते, खुशबू लगाते और अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा होकर दर्स हदीस दिया करते थे। जब आपसे इसकी वजह पूछी गई तो आप अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये बात सबसे ज़्यादा महबूब है कि मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, हमारे असलाफ की अहादीस का किस कदर एहतराम करते थे, और आज जनाब कुरान और हदीस की बात करते हुए लोग जिस तरह का हुलिया अपनाते हैं, जिस तरह का अंदाज़ अपनाते हैं, आमियाना अंदाज में, जिसको कहें कि रोड के थल्लों पर बैठकर मजाक मजाक में कुरान और हदीस की बातें हो रही होती हैं। ये वक्त और ये औकात और ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो बड़ी ताज़ीम के साथ हो, बड़े एहतराम के साथ हो, एहतमाम के साथ हो। ऐसा ना हो कि जिसको आप कहें कि हंसी मजाक के अंदर और बिल्कुल आमियाना अंदाज में। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बुजुर्गान दीन की इन ताज़ीम को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। चलें जनाब, 5-5 सवाल हो गए हैं। ये लोग तो गलती करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों ना जरा आपसे कुछ बदनी सजा के तौर पर मदनी काफिले में सफर करा दिया जाए। सवाल का जवाब दुरुस्त देंगे या मदनी काफिले में जाएंगे? अच्छा, दोनों करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। सब जवाब भी दुरुस्त देंगे और मदनी काफिले में भी सफर करेंगे। क्या तोहफा देंगे जनाब? दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा नेक आमाल के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल 2000 से ज़ायद अहादीस मुबारका का मुस्तनद मजमुआ जन्नत में ले जाने वाले अमाल माशाअल्लाह सिर्फ 290 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना पर मौजूद है। जी। मदनी चैनल के नाजरीन आप चाहें तो इसे www.dawat-e-islami से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दावत-e-islami.net से ये डाउनलोड भी हो सकती है। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ, यानी मुबल्लिगीन के लिए ये खजाना है। मैं बिल्कुल मदनी मशवरा दूंगा, अगर अब तक इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने इस किताब को हासिल नहीं किया, 2000 अहादीस विद रेफरेंस, यानी खजाना हो गया ना आपके पास। अब हदीस बयान करना कितना आसान हो गया, उसके अंदर मौजूआत के मुताबिक हदीस है और जन्नत में ले जाने वाले अमाल वाली अहादीस हैं। जरूर हासिल करें। ये बताइए वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी उम्र मुबारक 350 साल या 250 साल हुई? मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसे भी एक सहाबी हैं जिनकी उम्र रिवायतों के मुताबिक या तो 350 साल या 250 साल उम्र थी। जी देखिए कौन बताते हैं। जी मदीने शरीफ से हमारे इस्लाम भाई, ये इनको दीजिएगा। चलें, उनके नाम की एक मस्जिद भी मदीना मुनव्वरा में है। जी सामने की चीज बाज़ औक़ात रह जाती है। चलें, अभी आपको याद आ जाएगा, बराबर वाले को मौका देते हैं।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے جلدی سے مدنی قافلوں والے ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو روانہ کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسان بن ثابت. جلدی سے ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرائیں جناب, آخری موقع دے رہے ہیں جناب. ایسے صحابی کون تھے جن کی عمر 250. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سلیمان الفارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. فارس سے آئے اور بڑا خوبصورت ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچے. بہرحال جواب درست ہو گیا ہے اور ان کو تحفہ دیا جائے. چلتے ہیں جناب اگلے سوالات کی طرف. 5 سوال, سارے صحیح جواب. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے, اور چونکہ اگر آج کوئی بھی ٹیم پیچھے رہ گئی تو پھر انہوں نے گھر ہی جانا ہے. جناب باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کا کیا نام ہے؟ موطا امام مالک. موطا امام مالک. جواب درست دے دیا ہے. آج زوردار سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی, کیا کہیں گے مل کر؟ اینج تو نہ کرو نا, تسی اسی سلسلہ کر رہے ہیں, آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو. چلیں جناب حیدرآباد والوں کی باری ہے. امام مالک کس لقب سے مشہور ہیں؟ آج تو امام مالک کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے, کیا بات ہے مدینے کی. سچے عاشق رسول. عالم مدینہ. آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. بتائیے بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں یہ ذکر موجود ہے کہ بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ترجمہ کنز الایمان, تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب بلبل کی بات ہو گئی, بتائیے مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے. سبحان المعبود فی البراری والکفاری سبحان الملک الجبار. یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود, پاک ہے خدائے جبار. جواب درست دے دیا ہے. اب غور کیجئے, بلبل بھی رب کی تسبیح کرے, مینڈک بھی رب کی تسبیح کرے, اور ایک انسان ہے کہ وہ غافل رہے. یہ کتنی بری بات ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی زبان کو تسبیح الہی سے تر رکھیے, اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. ہر خوش کو تر رب کی یاد میں ہے. بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا سو گیا ہے اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کو اٹھانا واجب ہے. کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا, تو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے. جواب درست دے دیا ہے. جب بھی بیٹا جواب دینا, ابھی تو ماشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے, تخصص بھی آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تفصیل میں جواب دیں. جائز ہے ناجائز ہے, اس کے ساتھ اگر اس عبارت کو دوبارہ دہرایا جائے تو جواب دینے والے کو سننے والے کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا بتایا گیا. یہ آئندہ بھی انشاءاللہ جب آپ دارالفتہ تک پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ امید ہے وہاں بھی آپ کو بتایا جائے گا. باری زمزم نگر والوں کی ہے. بتائیے شرعی مسافر کی مسافت کیا ہے؟ جو شخص اپنے شہر سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے اپنے وطن اقامت سے, وطن اصلی سے اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر کہلائے گا. شرعاً مسافر وہ ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا, وہ شرعی مسافر ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ شرعی مسافت کی مقدار ہے. پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ کتنی راتوں کے لیے وہ جا رہا ہے, کہاں ٹھہر رہا ہے, اس کی مزید تفصیل ہے. شرعی مسافت یہ ہے. اب بتائیں کہ اب جو سوال ہیں اس میں 3 آپشن بھی ہیں. جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ 3 آپشن ہیں, 50 دروازے, 60 دروازے یا 70 دروازے. 70 دروازے. آپ نے کہا 70 دروازے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے؟ 40 دن. آپشن تھے 40 دن, 60 دن یا 80 دن. بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا 40 دن, اور بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے.
اب یہاں وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو اتنے لمبے لمبے ناخن، اسلامی بہنیں ناخن بڑھاتی ہیں. یاد رکھیں ناخن بڑھ جائیں تو اس گھر میں جہاں بھی ناخن بڑھتے ہیں نا تنگ دستی آتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ اچھی بات نہیں ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخن کٹوا لینے چاہیے. امید ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ ناخن کٹ جائیں گے. اب 10واں سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. 3 آپشن ہیں: سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا زینب، سیدتنا فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. چار میں سے بڑی صاحبزادی کون سی تھی؟ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہے تو. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ہے جو اس کا جواب دیں؟ چلیں بھائی جائیں ذرا دیکھیں. مدد تو نہیں لی انہوں نے. اب ان کا جواب درست ہے یا مدنی قافلے کا کوئی مسافر بنتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے؟ درود السلام مع دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود السلام. کیا بات ہے، 200 ماشاءاللہ روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کتنا عرصہ ہوا مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، اور ویسے بھی ذہنی آزمائش میں شامل ہونے والے جواب نہیں دے سکتے. ویسے بھی آپ کا جواب غلط ہے. تشریف رکھیں اور مدنی قافلے میں سفر کی تیاری کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پتہ انہوں نے جواب دیا وہی درست ہو؟ ایسا نہیں ہے، آپ کا جواب درست ہے. سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. آپ کو تحفہ ملے گا اور ان کو نمبر نہیں ملیں گے جناب. اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ صورت تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ؟ 3 آپشن ہیں: سورہ کوثر، سورہ انعام، سورہ واقعہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے کہ وہ کون سی صورت ہے جو تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے. سورہ واقعہ. آپ نے کہا سورہ واقعہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. یہ سارے سوال جواب کے بعد زمزم نگر حیدرآباد والے کچھ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں لاہور مکی والوں کے، زمزم نگر حیدرآباد مکی والوں کے 20 نمبر ہیں. 2 نمبر کا فرق ہے. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار ہیں. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے یا دوسرا مصرع بھی. آپ نے پورے کرنے ہیں. پہلا شعر کی باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جلوے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. حاضر در ہوں میں دکھی یارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا. رنج و علم نے مجھ کو مارا، رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اگر آپ کا جواب غلط ہوتا تو سیکنڈز تو ختم ہو گئے. پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ نے طرز میں شعر سنانا ہو آپ پہلے نثر میں سنا دیں، وہ درست ہو پھر بے شک طرز میں سنا دیں، ورنہ آپ کو دوسرا کوئی چانس نہیں ملے گا. بہرحال شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور،
اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں. آئے ہائے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں، گنبد سبز کا بھی دیدار کروں گا یا رب. سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب. جواب درست ہے. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. جواب درست ہے. وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المحام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المحام ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. ان کی جبین نور پہ زلفیں سیاہ بکھر گئی. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضدیں صبح و شام دو. جواب یہ بھی درست ہے. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر زلف دوتا ہے شام دو. کچھ ٹھیک کیجئے. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جی دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جواب درست ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام ہائے 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 ہائے. کیا خوبصورت بات کی ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. کیا بات ہے. جواب بالکل درست ہے. ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل والے بھی بڑے خوبصورت خوبصورت شعر ڈھونڈ کر آتے ہیں. چلیں جناب آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی شعر سنائیں گے؟ کون سنائیں گے؟ ہاں. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. پہلا مصرع سنائیں گے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جی کیا تحفہ دیں گے؟ متبرک مقدس پانی، آئے ہائے. غسل خانہ کعبہ، غسل گنبد خضرا، غسل موئے مبارک، بارش مدینہ، غسل مزار غوث پاک اللہ اور پیر اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہائے عنہ. ہائے ہائے ہائے. چلیں جناب اس کی تو پانی ملنے کی خوشی میں 30 دن مدنی قافلہ بھی دینا چاہیے. جی آسما خان زمین خان زمانہ مہمان. ہائے ہائے ہائے. پورا کریں شعر. آسما خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیا آپ کہاں سے آئے اپنا نام بتائیں؟ ملتان سے. کیا کرنے آئے یہاں پر آپ؟ یہ میں مدنی انعامات مدنی قافلہ کو ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. کتنے پیارے انداز میں جواب دیا اور شعر کتنا خوبصورت ہے. آسما خان زمین خان زمانہ مہمان. یہ پوری دنیا دسترخوان ہے اور گویا سارا زمانہ جو ہے اس میں مہمان ہے. اور اس دسترخوان پر جو مہمان ہیں اس کے میزبان کون ہیں؟ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیا بات ہے. امام اہل سنت کی بہت خوبصورت جواب دیا. اگر طرز میں سنائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. مدنی چینل کے ناظرین 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ باب الاسلام سندھ میں ہے یا پنجاب تک پہنچ چکا ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. 30 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے زمزم نگر کے اور 28 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور مکی کے. 2 نمبر کے فرق سے آگے ہیں حیدرآباد والے، مگر دیکھنا ہے کیا آخر تک آگے رہتے ہیں کہ نہیں. اب بہت خوبصورت سیگمنٹ جو نیا اضافہ ہے ذہنی آزمائش میں. درست کیجئے. کیا درست کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. ذکر
مدنی چینل کے ناظرین 4 الفاظ ہوں گے ان کلرز کے پیچھے، اور آپ نے رنگ پسند کرنا ہے، اور اس کے پیچھے جو لفظ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوگا، کچھ آگے پیچھے ہوگا، آپ نے اس لفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئیے مرکز العالیہ والوں کو 4 رنگ دکھائے جائیں۔ سبز، نیلا، پیلا یا سفید، گرین، بلو، یلو یا وائٹ؟ نیلا۔ نیلا۔ چلیں جناب، ذہنی آزمائش کا کلر بھی نیلا، گنبد غوث پاک کا رنگ بھی نیلا۔ اب بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بڑا آسان سا لگ رہا ہے جناب۔ اکتالیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ اگر کوئی اشارہ لینا چاہیں تو آج آپ کو اشارہ بھی دیا جائے گا، مگر 1 نمبر کم ہو جائے گا۔ اشارہ چاہیں تو میں اشارہ دے سکتا ہوں۔ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں، یہ مدد کی طرف جائیں گے۔ مدد کی طرف جائیں گے جی جناب۔ کون مدد کریں گے؟ مدد وہ کریں گے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل نہ ہوں۔ یہ ہمارا اصول یاد رکھیں۔ اور مددگار واپس بیٹھ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اشارہ لے لیتے تو میں یہ اشارہ دیتا کہ یہ ایک باطنی بیماری ہے۔ دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر۔ ہاں، اور یہ ہے حب مداح۔ یہ کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یا اس بات کی خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، یہ حب مداح کہلاتا ہے، اور یہ باطنی بیماری ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات، بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، dawatIslami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کتاب موجود ہو تو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائی بھی جائے۔ جناب باری ہے زمزم نگر والوں کی، آئیے رنگ پسند کیجئے۔ سبز رنگ، جی ریاکاری۔ انہوں نے کہا یہ ہے ریاکاری۔ جناب دکھائیے، 10 سیکنڈ سے پہلے انہوں نے بوجھ لیا ہے۔ کیا صحیح بوجھا ہے؟ ریاکاری جواب درست دے دیا ہے۔ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری بھی ہے، اور یہ ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی اس موضوع پر۔ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلاً لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ بہار شریعت میں ریاکاری کی یہ تعریف موجود ہے۔ اس ٹاپک پر یہ پوری کتاب ضرور پڑھیے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مرکز العالیہ والوں کی باری ہے۔ نمبر دکھائیں بھائی، کلر دکھائیں۔ یلو یا وائٹ؟ یلو۔ یلو، پیلا رنگ، نیلے کے بعد پیلا، کیا بات ہے بھائی۔ اب تو مدد بھی نہیں لے سکتے۔ آرام سے غور کیجیے، ابھی 20-22 سیکنڈ ہیں۔ اشارہ لینا چاہیں گے تو ایک اشارہ ملے گا کہ جس سے آپ کا 1 نمبر کم ہو جائے۔ آپ مدد نہیں لے سکتے۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ مکہ پاک کی ایک جگہ کا نام ہے، اور اب ٹائم آپ کے پاس ختم ہو گیا۔ جی مروہ۔ مروہ، انہوں نے کہا ہے مروہ۔ بتائیے کیا جواب درست ہے؟ جواب درست ہو گیا ہے اشارے کے بعد، تو 1 نمبر حاصل کر لیا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ باری اب ہے زمزم نگر والوں کی، انہیں رنگ نہ بتائیں، سوال بتا دیں۔
آپ مدد دے سکتے ہیں، آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے، آپ اشارہ بھی لے سکتے ہیں، مگر مدد ان سے لیں گے کہ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہیں، کسی بھی سیگمنٹ میں نہیں ہیں۔ سیکنڈز باقی ہیں، غور بھی کر سکتے ہیں، مدد کا آپشن بچا بھی سکتے ہیں۔ 7 سیکنڈ ہیں، مدد کی طرف جائیں گے۔ جی کس سے مدد لیں گے؟ ان سے؟ جی کھڑے ہو جائیں بھائی، یہ ذہنی آزمائش میں تو نہیں ہے نا بیٹا کسی سیگمنٹ میں؟ چلیں جناب، مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے دیکھنا یہ ہے۔ جی مستجاب، آپ نے کہا مستجاب۔ جناب دکھائیے اسکرین پر جواب درست ہے کہ نہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب قرآنی واقعات و عجائبات پر مشتمل عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ قرآنی واقعات پڑھنے ہوں، کس طرح کے ہسٹوریکل واقعات ہیں، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اسے حاصل کیجئے۔ حیدرآباد والوں کو مدد بھی کام آ گئی ہے، چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف۔ فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 34 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے، 29 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے۔ اب فرق 5 نمبر کا ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین، جو فرق پہلے 2 نمبر کا تھا۔ اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی جناب، قرآنی معلومات سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ 2 سوال ہوں گے اور اس کے بھی 2 نمبر ہوں گے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی۔ سوال یہ ہے، جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سوکھا ہوا تھا، مگر اس درخت میں پھل کیسے لگے اور وہاں نہر کس طرح جاری ہوئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ بی مریم رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ درخت کے جو ہے وہ اس کو پر مارا، جس کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگ گیا، اور ساتھ کے وہاں سے جو نہر بھی جاری ہو گئی۔ نہر کیسے جاری ہوئی؟ زمین پہ پاؤں مارا تو نہر جاری ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا۔ جواب ان کا درست مان رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر کس عمر میں اور کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے کہ آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی، آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے، زکوٰۃ دینے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور اپنے والدہ کی پاک دامنی کی بیان فرمائی۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ سب سے پہلی تقریر ہے، اس کا گویا کچھ خلاصہ موجود ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ کہاں دی؟ آپ جب پنگوڑے کے اندر ابھی آپ جھولے میں تھے کہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس سے نمرود بے بس ہو گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے
اگر تو خدا ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے نکال دے. یہ سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا. کیا خوبصورت بات کی کہ سن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے. اب نمرود کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا, وہ حیران ہو گیا, کچھ نہ بول سکا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پڑھے تو صحیح, سمجھے تو صحیح. اور ابھی جو کتاب تحفے میں دی گئی عجائب القرآن غرائب القرآن, شاندار کتاب, ہمارے علماء کا احسان ہے کہ قرآنی واقعات آسان اردو میں ہمارے لیے عطا کر دیے. اس کو پڑھیے. تفسیر صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے. کتنی ساری جلدیں آ چکی ہیں, اس میں بہت آسان اردو میں یہ کتابوں میں قرآن پاک کے واقعات اور ترجمہ موجود ہے. تو اسے حاصل کریں, dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. 38 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے, 33 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے, 5 نمبر کا یہ فرق کم نہیں ہو پا رہا. ناظرین اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے سیگمنٹ کے اندر 4 آپشن ہوں گے. ہمارے اعلیٰ حضرت, ہمارے امیر اہل سنت, مدنی گلدستہ یا مدنی کسوٹی. اب آپ کے نصیب ہیں کہ دونوں کے نمبر الگ الگ ہوں گے اور ایک ہی موقع ملے گا, 2 موقع نہیں ملیں گے. ایک موقع میں ہو سکتا ہے دونوں کے پاس ایک ہی سیگمنٹ آ جائے, ہو سکتا ہے الگ الگ بھی آ جائے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی, 4 نمبر انہیں بتائے جائیں. چاہتے کیا ہے ویسے, کیا آنا چاہیے, تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت. آئے ہائے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں. اب نمبر بتائیے جناب. نمبر بتانے میں اتنے مشورے ہوتے ہیں. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سیگمنٹ ہے جناب. ہمارے امیر اہل سنت, سبحان اللہ. چلیں جناب, اعلیٰ حضرت نہیں تو عاشق اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. 2 سوال ہیں اور 5 نمبر ہیں اس میں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی کی نسبت سے امیر اہل سنت اپنے نام کے ساتھ ضیائی نسبت لگاتے ہیں. جی جناب, قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امیر اہل سنت کے مرشد ہیں. اسی نسبت سے آپ اپنے ساتھ نسبت سے ضیائی لگاتے ہیں, کہلاتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے والد محترم کا وصال کس سبب سے ہوا اور کب ہوا؟ حج کے موقع پر مینا کے اندر سخت لو چلی تھی جس میں کئی حجاج کرام شہید ہو گئے تھے. اسی لو کی وجہ سے میرے اہل سنت کے والد محترم جو ہیں وہ ہسپتال میں چلے گئے بیمار ہونے کی وجہ سے, اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی سبب سے انتقال ہو گیا. گرمی سن کون سا تھا؟ 1370 ہجری. 1370 سنہ ہجری میں حج کے ایام میں مینا میں سخت لو چڑھی جس کی وجہ سے کئی حجاج فوت ہو گئے. انہی میں حاجی عبد الرحمن علیہ رحمت المنان جو ہمارے امیر اہل سنت کے والد محترم ہیں مختصر علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. جواب درست دے دیا ہے جناب. 5 کے 5 نمبر مرکز الاولیاء والوں نے حاصل کیے ہیں. امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ آپ سے بھی سوال کریں. چلیں جناب, امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن علیہ رحمہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو کیا برکت ظاہر ہوتی تھی؟ ہائے ہائے, ہمارے پیر و مرشد کے والد محترم کی بھی کیا بات ہے. کیا تحفہ دے گے بھائی؟ بات چونکہ مدنی کی ہو رہی ہے اور تسبیح مدینہ, تسبیح مدینہ تحفے میں ملنے جا رہی ہے جناب. جی جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے تو آپ کی چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی. آپ کی چارپائی جس پر آپ بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نمبر آ جائے؟ جی 4 میں سے کیا تذکرہ چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ بھی حاضری دینا چاہتے ہیں جناب. نمبر دکھائیے اسکرین پر. نمبر
ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، حیدرآباد والوں کا ستارہ کچھ عروج پہ لگ رہا ہے جناب، قسمت کا ستارہ کہاں تک لے جاتا ہے۔ جی باری آپ کی ہے، 2 سوال ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے کم و بیش کتنے علوم پر قلم اٹھایا؟ 55 علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی، اس وقت کے حساب سے 55 تھے، آج کل کے حساب سے تقریباً 105 بنتے ہیں۔ تذکرہ امام احمد رضا میں ہمارے پاس 50 علوم لکھے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں 55 علوم، بعد میں تو واقعی بہت سارے علوم جس کو کہتے ہیں آشکار ہوئے۔ کیا ان کا جواب کچھ درست مانا جائے گا؟ اس جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی اور کتاب کے حوالے سے چونکہ بتایا ہے۔ بہرحال تذکرہ امام احمد رضا جو مکتبۃ المدینہ کا شائع شدہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں 50 علوم، اور بزرگان دین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم معلوم تھے نا، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے جواب دے دیا، جس زبان میں سوال کیا گیا اسی زبان میں جواب دیا۔ آپ سے فارسی میں سوال ہوا، آپ نے فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال ہوا، اردو میں جواب دیا، عربی میں سوال ہوا، عربی میں جواب دیا، انگریزی میں سوال ہوا، انگریزی میں جواب دیا۔ تو امام اہل سنت جو ہے ان کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اب باری ہے دوسرے سوال کی، سیگمنٹ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ بتائیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا، اور جب حفظ کرتے تھے تو وہ اوقات کیا ہوتے تھے؟ 1 ماہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں عصر سے مغرب تک آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، عشاء کی سنتوں سے لے کے فرائض تک قرآن پاک دہرایا کرتے تھے۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس روز سے دور شروع کر دیا، یعنی حفظ قرآن شروع کر دیا جس وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، جس کا وقت جو تھا روزانہ 1 پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لینا اعلیٰ حضرت کی شاندار کرامت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے کہ عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت کے درمیان اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی مان لیا جائے تو 15 گھنٹے بنتے ہیں 30 دنوں میں۔ امام اہل سنت نے 30 دنوں میں نہیں 15 گھنٹوں میں قرآن پاک یاد کیا ہے۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جواب درست دے کر یہ نمبر بھی 2 حاصل کیے ہیں۔ یہ شعر اگر سنا دیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جناب آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر میں سکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں۔ نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں اور ہمیں پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سنائیں، پھر آپ کی کالز ہوں گی اور پھر انشاءاللہ بقیہ مقابلے کو بھی لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے،
رسول اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے دیا رے پاک کی دیوار چومنے آئے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گھر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شفیع فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں
عشق بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شب فاطمہ ہے مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائے کہ تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے کیا بات ہے مدینہ منورہ کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کی یاد میں کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں جس کا تذکرہ ہو تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بار بار دیکھنے کے باوجود پیاس ہے کہ بجھتی نہیں بڑھ جاتی ہے تڑپ بڑھ جاتی ہے دل مچل جاتا ہے اور کیوں نہ مچلے اور کیوں نہ تڑپیں کہ سب کچھ ہمارے وہیں پر تو ہیں ہمارے آقا ہیں جو وہاں پر امیر اہل سنت نے گویا وضاحت کر دی نا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے اللہ کریم ہمیں یاد مدینہ میں تڑپتا یاد مدینہ میں مچلتا ہوا یاد مدینہ میں آنسو بہاتا ہوا زندہ رکھے اور رب کریم ہمیں بار بار ہزار بار مدینہ منورہ کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے مقبول حاضریاں ہمارا مقدر بن جائیں
اور جب دم آخر ہو ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے ہی میں رب کریم ہمیں موت عطا فرمائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے۔ کاش یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی Atari from Markaz Al-Awliya Lahore. MashaAllah Haji Saab, you are looking awesome, and this great silsila of Madani channel Zehni Azmaish season 7 is a very good platform to learn the basic knowledge of Islam. Alhamdulillah Haji Saab, my Markaz Al-Awliya Lahore Makki team and Hyderabad Zamzam Nagar Makki team, both teams are here, and I hope which team will perform good, that will be the winner of this competition. Yes, always. Actually, those teams are here because they want to learn Deen Islam and they want to spread the knowledge of Islam. And unfortunately, we have no choice to take both teams towards the quarter-final. That's why one team must, go back and another team will go to the quarter-final. Right now, the team of Zamzam Nagar Hyderabad doing well. Anyway, our best wishes with Markaz Al-Awliya Lahore also. ہمارے ساتھ رکن شورا وہ بھی مرکز العلیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، حاجی منصور رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منصور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ عبدالحبیب بھائی اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، مرحبا کہیں گے ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ نے کرم فرمایا۔ آج مرکز العلیہ کی ٹیم ہمارے درمیان ہے اور کچھ آنکھیں ان کی اشک بار ہیں، کچھ نمبر ابھی پیچھے ہیں مگر ابھی 2 سیگمنٹ بھی باقی ہیں۔ ذہنی آزمائش کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ رکن شورا جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی منصور رضا اتاری، یہ ماشاءاللہ وہ رکن شورا ہیں جن کے پاس اب شورا کی طرف سے مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے۔ تو مدنی انعامات یہ بہت اہم ترین شعبہ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے رکن شورا کچھ مدنی انعامات کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں۔ جی حضور۔ ماشاءاللہ عز و جل، ذہنی آزمائش کا یہ جو 7واں سیزن ہے یہ دھوم دھام سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ یعنی آج اس موقع پر میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو زبان کی آفات میں سے ایک آفت جھوٹ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی بہت سارے مواقعوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے، یعنی مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے، دینی دنیاوی عہدے کی حرص، بچوں کو بہلاتے وقت کاروباری لین دین، خوشی غمی، یعنی عبدالحبیب بھائی اب غور فرمائیں کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں تک، الغرض چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، یہ بہت سارے مواقعوں پر جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ بولا جا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ بڑوں سے عادت بتدریج چھوٹوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ کہ یعنی مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا جھوٹ۔ تو لہذا میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کاش ہم سب جھوٹ سے بچیں اور بچائیں، آمین، اور بس سچ سچ اور سچ بولیں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، میرے ہادی، میرے رہنما، جو ہماری اخلاقی اور کرداری تربیت کے حوالے سے کوڑتے ہی رہتے ہیں، تو یہ انہوں نے وہ مدنی انعامات کا یہ گلدستہ، یہ پیارے پیارے رسالے جو مختلف شعبہ جات میں آ چکے ہیں، اگر عبدالحبیب بھائی زیارت بھی کروا دیں۔ جی جی، میرے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے، آپ جاری رکھیں۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا کے ہاتھ میں جو ہم رسالہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا بہت ہی پیارا گلدستہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اندر بھی یعنی کہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو مختلف زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے اوپر یہ
72 مدنی انعامات نامی رسالے کی جھلکیاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا رسالہ الگ ہے، 63 ہیں. اس طرح جامعۃ المدینہ للبنین للبنات کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، ڈیف خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں، حج عمرہ مکہ مدینہ چمنے والوں کے لیے مدنی انعامات الگ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو لہذا ایک بہترین موقع ہے آج ہمارا جو ایک بہترین مقابلہ بھی جاری و ساری ہے کہ آج ہی ایسا ہو کہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اپنے دن بھر کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ایک بار اس رسالے کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور کوئی خاص اچھا سا وقت مقرر کر لیں اور اس اعمال کے حساب و کتاب کے لیے بھی ہم جو ہے جانے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. میری مراد فکر مدینہ ہے، تو لہذا میں یہ گزارش کروں گا اس پر مسرت موقع کے اوپر ہم جو ہے جھوٹ سے بچیں اور بچائیں اور مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے یہ پر کرنے کی نیت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک مدنی انعام جو ہے ہمارے رکن شورا نے ہماری تربیت کی ہے جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے، یہ 72 میں سے ایک ہے. اگر آپ یہ 72 مدنی انعامات کو صرف پڑھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعوت اسلامی چاہتی کیا ہے، امیر اہل سنت کس طرح امت کی اصلاح چاہتے ہیں. اور جس طرح ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، تو یہ کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے یا پھر ایسا کیجئے دعوت اسلامی .net سے جا کے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ضرور پڑھیے. آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہیں. آپ ایک بار پڑھ کے اپنے تاثرات ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ لگا کیسا. آپ کو لگے گا کہ ہم نے خود ہی اس کو بھرنا شروع کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے. جی حضور. یعنی کہ اس پر عمل کرنے والے اگر ہم غور کریں نا، یعنی امیر سنت نے اس میں کتنی کتنی پیاری ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں. جی بالکل. جی یعنی نگاہیں کو جھکانا چاہتا ہے تو اس میں یہ مدنی انعام درج ہے. پہلی صف کے عادی بننا چاہتا ہے تو اس میں امیر سنت نے دیکھیں ہماری تربیت فرمائی ہے. یعنی والدین کا مطیع فرما بردار بننا چاہتا ہے، اس میں سوال امیر سنت نے لکھا ہے. تو یوں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک ایک مدنی انعام جو ہے یہ ہماری اخلاقی اور کرداری حوالے سے ایک بہترین جو ہے ہمارا مددگار بن سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس قلیل زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک فرمایا. چلے امید ہے کہ بہت ساری نیتیں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی کچھ اس طرح کی کالز بھی آئیں کہ ذہنی آزمائش میں رکن شورا حاجی منصور جو مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں ان کی ترغیب سن کر ہم نے مدنی انعامات پر اب عمل روزانہ، اب جو یہاں موجود ہیں وہ تو نیت کر لیں، اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. منصور بھائی کچھ اور فرمانا چاہیں گے؟ میں عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا، یہاں کے مدنی چینل کی ٹیم کو بھی بولنا چاہوں گا، آپ کے عملے کو بھی بہت ہی پیارا. کل بھی مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، آج بھی الحمدللہ عز و جل میں یہ اس وقت ذہنی آزمائش کے سلسلے میں موجود ہوں. مرکز اولیاء کی بھی ٹیم ہے اور حیدرآباد والے بھی ہوں. بہت ہی ایک اچھا اور کمپٹیشن چل رہا ہے. جی تو میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے، آمین. ترقیاں عروج عطا فرمائے اور آپ سب کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. یہ بس عرض ہے نگران شورا کے، وہ جو ایک جہاں پر نعرہ بھی لگواتے ہیں جی اور ہمارا عزم بھی ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہیں. آئیے کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے یہ پنجابی نعت سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ خسرت ہور نہیں. جزاک اللہ خیرہ.
हाय हाय हाय, वाकई शौक मदीने जहाँ मर्दा। अल्लाह करे कि सच्चा शौक नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद नईम रजा खानेवाल मखदूमपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अभी शुरू जो ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम हुआ, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी फैमिली और बच्चे, उनमें शौक जज्बा बड़ा पैदा हुआ और हर टाइम इंतजार करते हैं कि ज़हनी आज़माइश किस टाइम शुरू होगा। 9 बजे से बैठे तो हाजी इमरान अतारी जो है ना, वो डॉक्टरी शोबे के अंदर जो है ना, को बयान कर रहे थे। तो उसके बाद ये ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसमें जो सीजन 1 के अंदर आपने मज़ारात के जो दिखाए थे ना, वो इसमें जो है ना शुरू किया जाए। मज़ारात ये पहचानिए कौन सा मज़ारात। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम जो है ना, इसको मुसलसल चलना चाहिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में निगरानी अशूरा और दावत इस्लामी मेरे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत व बरकात आलिया की उम्र खदीर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और दावत इस्लामी को नजर बस से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी नेक ख्वाहिशात का। एक और कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद आसिम अतारी शाहपुर सदर गुज़ार तैयबा से कर रहा हूँ। जब सिलसिला ज़हनी आजमाइश में सरदाराबाद फैसलाबाद के साईं भाई पीछे रह गए तो मेरे भी आंसू निकल आए। साथ ही ये भी ज़हन बना के सवालों के जवाब पर जीत जाने से या मालो दौलत से कोई मदीने नहीं जाता, बल्कि मदीने तो वही जाता है जिसको आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। सही कहा किसी ने कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो बहरहाल ज़हनी आजमाइश सीजन 7 से अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलसिलों से हम बहुत इल्म दीन सीख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल ज़हनी आजमाइश की सारी टीम को कामयाबियां अता फरमाए और सबको मदीना शरीफ की बात भाज़ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आपने हमारी पूरी मजलिस को दुआओं में याद रखा। लगता है जो मैंने बात कही उसका असर हुआ। एक आखिरी कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगे अत्तार हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश को हम मरहबा कहते हैं। बड़ा ही मोहतरम, दिल को लुभाने वाला और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला आंखों को ठंडा करने वाला बड़ा ही प्यारा प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला शुरू हो चुका है। और हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमहुल बारी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला जो कल एक नया स्टेगमेंट शुरू किया है, बड़ा ही प्यारा प्यारा स्टेगमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। और जितने भी हमारे मदनी चैनल के रुकन हैं, कैमरामैन हैं, कॉल चलाते हैं, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने जो भी जिस तरीके से ज़हनी आजमाइश में वो मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद को कबूल फरमाए और इस पर मिलने वाला बेहतरीन से बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आइए मदनी चैनल के नाजरीन सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। अब देखना यह है कि मरकज़ुल औलिया वाले समझाते कैसे हैं अपने साथी को और नंबर कितने लेते हैं। जी शुरू करते हैं समझाइए मगर इशारों से। जी समझाइए मगर इशारों सेगमेंट में मदनी चैनल के नाजरीन हमें कुछ इशारे आपस में पूछने इस्लामी भाइयों से। हमें इशारे दीजिएगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त 38 नंबर हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर के और 42 नंबर हैं जमजम नगर हैदराबाद के। आगे आ जाए। माशाअल्लाह, अरे आज तो बड़े ज़बरदस्त जुब्बा पहन के आए आप, क्या बात है। क्या नाम है आपका? जी सालिक। अरे वाह भाई। आइए जनाब मरकज़ुल औलिया के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएँ। आगे आ जाए बेटा जी, पर्ची दीजिए। चलिए आप तशरीफ। यह आपका इशारा है, वक्त शुरू होता है अब। झूठ, झूठा चोर। अल्लाह, एक मिनट क्या किया आपने? ये तो चोर था। अच्छा झूठा क्या था? अच्छा झूठे की निशानी है झूठा चोर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरकज़ुल औलिया वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। बारी जमजम नगर हैदराबाद वालों की है। मदनी मुन्ने आइए, अपनी जगह पर आइए। बहुत जल्दी झूठे चोर को पकड़ा है जी। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। फैज़ान सुन्नत
नेकी की दावत, फैज़ान सुन्नत का दर्स, फैज़ान सुन्नत का दर्स। दर्स से फैज़ान सुन्नत, यहाँ है भाई, यहाँ भाई फैज़ान सुन्नत का इशारा किया था, हमें भी तो सिखाओ ना भाई। किताब, अच्छा, अमीर अहले सुन्नत पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अच्छा, मोटी है, इशारा कर रहे थे। क्या बात है जनाब, दर्स से फैज़ान सुन्नत, मदीना मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है, जबरदस्त लगता है। घर बैठ के बड़ी तैयारियां होती हैं किस चीज का क्या इशारा है। आइए मरकजुल औलिया वाले जनाब, इनको दीजिए। वक्त शुरू होता है अब। मदीना, तिलावत, जिक्र, तिलावत, मदीना, नेकी की दावत, मदीना, मदनी नाम, मदनी पंसूरा, तिलावत, मदीना, मदनी, मदनी पंसूरा, मदनी। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है, कोई बताने वाला? जब मिलके बताएं। मदनी कायदा, गलती हो गई है जनाब, चलें आ जाइए। मदनी पंसूरा तक तो पहुंच गए थे। आइए हैदराबाद के इस्लाम भाई। वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक जी, कुरान पाक कुरान मजीद, जवाब दुरुस्त दे दिया है, आसान इशारा आ गया जनाब, बारी आपकी है। आइए मरकजुल औलिया वाले, इनको दीजिए। जी, वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद, जनाब मस्जिद ही इशारा था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कभी बहुत आसान इशारे भी आ जाते हैं। हैदराबाद वाले आ जाएं। ठीक है बेटा, वक्त शुरू होता है अब। नमाज जनाजा, कब्र, जाए नमाज। जी, जाए नमाज, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चादर बिछाकर अगर अब नहीं बतानी थी तो हो सकता है 2 रकत नफली अदा कर लेते। जनाब इशारे पर पहुंचा दिया है और अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर इससे पहले यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ इशारे करेंगे। कौन है जो हमारे साथ शामिल होंगे आज? आज के सेगमेंट में कौन कौन शामिल होना चाहते हैं? जी चले, आप आ जाएं। नहीं, आपके पीछे वाले आप आ जाएं। चले, और कौन शामिल होना चाहते हैं? चलें, आप कुछ माशाल्लाह काफी सही लगते हैं, आपने पहले भी दिया, आप आ जाएं। चलें, इन दोनों के दरमियान इंशाल्लाह इशारा होगा और जल्दी आ जाए बेटा आगे। अगर इशारा आपने किया और ये बूझ गए तो आप दोनों को इनाम मिलना है, वरना दोनों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए यहां पर इशारा ये कर लें, अब ये देख लें आप इशारा कर सकते। ठीक है भाई, आप इशारा करेंगे। ठीक है जनाब, वक्त शुरू होता है अब। ज़हनी आजमाइश के ये वैसे पाबंद हमारे हाजिर हैं। अब देखें कि आज इशारा कैसे करते हैं। देखें, मंच ना तोड़ देना, बाकी खैर है भाई। दौड़ता पत्थर, दौड़ने वाला पत्थर है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी मेहरबानी, आप थोड़ा ही दौड़े। बहरहाल जवाब और खूबसूरत मुबारक पानी आपको मिल रहा है जनाब। तस्बीह मदीना दें, किसको देंगे? अपनी वालदा को तस्बीह मदीना देंगे। क्या बात है, जरूर देंगे। अम्मी हुजूर को हमारा सलाम भी दीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी करवाइएगा। चलें भाई, इनको इतरे मदीना भी दें, आज फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है। चलें जनाब, आवाज आइए, इतरे मदीना भी ले दीजिए। बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, अब कौन 2 इस्लामी भाई आएंगे? जी चलें, वो टोपी वाले भाई आ जाएं, फिर इमाम शुक्राने में पहन लेना। आप आगे आ जाओ। अच्छा, और आप आ जाएं। चलें, दीजिए इशारा और दीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, हाजरीन और शुरका सभी मुकाबले में शामिल हैं। देखें, तोहफा लेकर जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं, तय कर लो भाई, किसने इशारे करने हैं? आप इशारा करेंगे। क्या बात है जनाब। वक्त शुरू होता है अब।
ان کو مائک دیں جی, آپ مائک پہ بولے جو بول رہے ہیں, یہ جو بتا رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. اشارے کرنے والا اگر ہو بھی اور سامنے سمجھنے والا نہ ہو تو معاملہ اٹک جاتا ہے. آپ دونوں انعام سے محروم رہے, اپنی جگہ جا کر تشریف رکھیں. امامہ سر پہ سجانے کی بہرحال نیت کر لیں. چلیں جناب, چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 48 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے, 42 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے. 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے, اور یہ فرق اب اگر ختم کرنا ہے تو یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے شروع کر رہے ہیں جناب. اپنی اپنی جگہ پر آپ ادھر آ جائیں گے اور سیٹس پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. چلیں یاد رہے سفر ہے مگر اکیلے کچھ نئے انداز میں ہے. ہر اسلامی بھائی سے 5 سوالات اس طرح پوچھے جائیں گے جس میں آپ کو فقط صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اور کچھ نہیں کہنا. ہاں نہیں بھی نہیں کہیں گے, صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے, اور جلدی جواب دیں گے. کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. صحیح. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. غلط. ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہو چکا تھا. صحیح. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. جلدی کیجئے. صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. چلے جناب 5 جواب دیے ہیں. اس سے پہلے کے جواب آئے کیوں نہ ہم مل کر کچھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 2 صحیح جواب دیے ہیں اور 3 غلطیاں کر دی ہیں. اب چلتے ہیں ہم باب الاسلام سندھ حیدرآباد زمزم نگر. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے. غلط. امیر اہل سنت کے 3 پوتے ہیں. جلدی. غلط. احد رضا اور سجاد رضا شہیدان دعوت اسلامی ہیں. صحیح. مدری چینل پر عربی زبان میں صحابہ کی سیرت پر سلسلہ نجوم الہدا کے نام سے نشر کیا جاتا تھا. صحیح. مکاشفۃ القلوب اعلی حضرت نے نہیں لکھی. غلط. جی جناب 5 میں سے دیکھنا ہے کتنے صحیح جواب دیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی. 3 نمبر حاصل کیے ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں جناب, اور یہ 3 نمبر سے اب مقابلہ 7 نمبر کے ڈیفرنس پہ پہنچ گیا ہے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. کوشش کیجئے سارے صحیح جواب دے دیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صبح کے وقت نشر کیا جاتا ہے. صحیح. داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. غلط. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. موطا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. صحیح. جناب آپ نے کہا صحیح, وہ امام مالک کی ہے یا امام محمد کی ہے. بتائیے جناب اسکرین پر کہ کتنے صحیح جواب دیے ہیں اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی. داروغہ جنت کا نام رضوان ہی ہے. جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. موطا امام محمد حدیث کی کتاب ہے. صحیح. اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. غلط. جناب 5 صحیح بولا, 1 غلط بولا, اور بالکل ایسا ہی بولا. 5 ہی صحیح تھے, اس لیے 4 نمبر حاصل کیے ہیں. جواب پھر بھی بہت اچھے ہیں جناب. باری اب 2 اسلامی بھائی باقی ہیں. فرق کتنا ہے بتائیے. اب فرق 8 نمبر کا ہو گیا ہے. مقابلہ اب ایک طرف ہو گیا ہے جناب. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. حضرت میکائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. بریلی سے مدینہ رسالہ مدینے کے فضائل پر مشتمل ہے. غلط. حاجی عبید رضا جانشین امیر اہل سنت ہیں.
सही, खाते वक्त सीधा पांव बिछा देना और उल्टा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। गलत, क्लिनिक मदनी चैनल का मशहूर सिलसिला है। गलत, गलत हो सकता है आपके नजदीक मशहूर ना हो, वैसे वो निगरान शूरा शफकत फरमाते हैं। चले जनाब स्क्रीन पर दिखाइए, 4 सही कहकर 1 गलती की है। अब बारी है हैदराबाद जमजम नगर वालों की। तंग दस्ती के असबाब और उनका हल अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है। सही। अमीर अहले सुन्नत का पहला रिसाला नमाज के मौजू पर था। गलत। मुफ्ती अहमद यार खान का मजार कराची में नहीं है। सही। बाहर शरीयत के कुल 30 हिस्से हैं। गलत। हजरत उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल देता था। सही। आप मुकाबला जीत चुके हैं। सही। सना बिल्कुल सही जवाब दुरुस्त हो गया है। चलें जनाब मदनी चैनल के नाजरीन, आज हैदराबाद जमजम नगर के इस्लामी भाइयों ने मुकाबला आगे बढ़कर क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है आगे आइए। मरकजुल औलिया के इस्लामी भाइयों ने बड़ी अच्छी कोशिश की, मगर ये कमाल ये हो रहा है कि बाज़ औक़ात फेवरेट टीम्स जो हैं वो पीछे हो जाती हैं। हमें मदनी चैनल के नाजरीन की राय भी देखनी है, आज क्या राय थी कि किस टीम ने आगे बढ़ना है। हमारे नाजरीन क्या समझते थे, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। जी 59% इस्लामी भाइयों का यह कहना था कि जमजम नगर हैदराबाद वाले आगे बढ़ेंगे और उनकी राय दुरुस्त साबित हुई है। 59% इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन की राय हैदराबाद जमजम नगर वालों के साथ थी और आज जमजम नगर वालों ने प्रूफ किया। अब इनामात दिए जाएंगे हमारे मौजूद इस्लामी भाइयों को, मरकजुल औलिया वालों को। खाली हाथ नहीं जाएंगे, गिलाफे काबा के मुबारक धागे अल्लाह वो दिन लाए कि गिलाफे काबा पकड़कर दुआएं भी करेंगे इंशाअल्लाह मक्के पाक में जाके इंशाअल्लाह। जी इतरे मदीना, सुभान अल्लाह, अश्क बार आंखें। ये तो अगर मदीने के गम में रोना है तो क्या बात है रोने की। चले जनाब 2600 रुपए के मदनी चेक भी आपके साथ जाएंगे। ऐसे ये सिलसिला जो है हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है कि रोज़ाना एक टीम हमसे जुदा भी होती है और फिर आंख भी नम होती है। ज़ाहिर है किसका जी चाहता है कि किसी को अश्क बार करके भेजें, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास और कोई जिसको कहते हैं ना कि तरीका नहीं है। क्वार्टर फाइनल तो ज़ाहिर है एक ही टीम ने आगे जाना था और माशाल्लाह मुझे हुस्न ज़न है इन इस्लामी भाइयों से कि जब ये सिलसिले में आते हैं तो एक तमन्ना ये होती है कि बस मदीना देखना है, इसी बहाने मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 7 के फाइनल जीतने वाले इस्लामी भाइयों को मदीना शरीफ का टिकट, उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा, तीनों इस्लामी भाइयों को। बहरहाल अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी करने की, मगर आइए देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर बोर्ड कि आज मुकाबला किस तरह आगे बढ़ा। 59 नंबर लिए हैदराबाद मक्की वालों ने और 51 नंबर मरकजुल औलिया मक्की वालों ने। 8 नंबर से ये मुकाबला आगे रहा। बहरहाल अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। पहला इनाम होगा 1200 के मदनी चेक का। 1921 1921, अरे वाह सुभान अल्लाह, ये भी हमारे रोजाना ही माशाल्लाह मेंबर हैं मदनी चैनल के माशाल्लाह। आप मदनी शरीफ हुआ है आपको टिकट जो मिला था? अल्लाह अल्लाह, ये इतने खुशनसीब इस्लामी भाई हैं। मैं इनके बारे में बताऊं कि इनके लिए कुछ अरसा पहले मुझे एक मुल्क से कॉल आई कि हमें एक बुजुर्ग को मदीने शरीफ का टिकट देना है जो हर मदनी मुज़ाकरे में होते हैं। तो मैंने कहा कौन है वो? तो अब नाम हमें भी नहीं पता था। तो जिस मुल्क से इस्लामी भाई ने उम्रे का टिकट भेजा, इनकी मदनी चैनल से पिक्चर खींचकर हमें भेजी कि इनके लिए उम्रे का टिकट है। तो माशाल्लाह इनके लिए मदीने शरीफ का टिकट, बदरी मुज़ाकरे, और मैंने देखा रोजाना ज़हनी आज़माइश में भी होते हैं, तकरीबन सिलसिलों में होते हैं, और बहुत अरसा हो गया इनका टिकट आए हुए। लेकिन अब देखें किस्मत की बात है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह ने चाहा हम मिलकर मदीने शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, आपका ये 1200 का मदनी चेक भी लीजिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह, मरहबा जनाब। अब दूसरा इनाम मदनी तबर्रुक के लिए, अरे वाह करीब का ही नंबर आ गया है, 1910। अरे वाह सुभान अल्लाह, आइए आइए आइए, क्या बात है। अब पूरी दाढ़ी शरीफ की नीयत भी साथ लेते आ जाएं तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको तबरुक भी कितना प्यारा मिल रहा है, गिलाफे काबा के धागे जो कब्र में ले जाने वाले हैं। अब बारी है उस इनाम की कि कोई भी मकतबतुल मदीना से शे आप जाके अपनी पसंद की ले सकते हैं। 1852 1852 1852। अरे वाह, हमारे कैमरामैन है, क्या बात है। मैंने तो कहा 200 साल पुरानी बात है, पता नहीं बंदा है भी कि नहीं 1852 वाला। अच्छा साल नहीं है, नंबर है 1852। आ जाए भाई, अच्छा नहीं 200 साल पुराने तो नहीं है। चले आप मकतबतुल मदीना पहुंच जाएं और जाकर अपनी पसंद की कोई किताब ले लीजिए। आइए अलविदा करते हैं हमारे मरकजुल औलिया के इस्लामी भाइयों को। जी
اور نہیں جائیں گے انشاءاللہ, سرکار ضرور بلائیں گے انشاءاللہ. رونے والے کا تو کام ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک. السلام علیکم ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ خوش رکھے. جی مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب باری ہے یہاں کے اسلامی بھائیوں سے کچھ ملاقات کر لی جائے. کھڑے آرام آرام سے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. العلم